یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ میرا نام فرح اور بھائی کا نام انور تھا۔ ہمارا بچپن پیاری ماں کے زیر سایہ بہت سکون اور آرام سے گزرا تھا۔ خوشیوں بھرے دن تھے، ممتا کے گلاب ہمارے اطراف کھلے رہتے تھے۔ اچانک امی بیمار ہو گئیں اور 2 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسیں۔ وہ ہم دونوں بچوں سے پیار کرتی تھیں۔ ہمارے والد صاحب بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ ہم نادان تھے، اس دن بہت خوش ہوئے کہ نئی امی آ گئی۔ ایک سجی سنوری دلہن بچوں کو کتنی دلکش لگتی ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی یہ سجی ہوئی ماں بڑی پیاری لگی اور ہم دونوں تتلیوں کی طرح ان کے گرد منڈلانے لگے تھے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بچے چھوٹے اور معصوم ہیں، ان کو ماں کا پیار دینا ہوگا، لہٰذا نئی ماں ہم کو پیار کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا ایک بھائی اور آ گیا۔ قدرتی امر ہے کہ ماں کی زیادہ توجہ اپنے لختے جگر کی جانب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ تبدیل ہوتا گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، امی کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ ان کی سگی 3 اولادیں ہو گئیں، میں اور میرے بھائی کی ان کو کوئی ضرورت نہ رہی۔ گھر ان کی چہکاروں سے بھر گیا، لیکن ہم کو والدین اور گھر کی ضرورت تھی، بھلا اور کہاں جاتی۔ ماں کے سارے ستم سہ کر بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں بڑی ہو گئی اور سمجھدار تھی۔ گھر کا تمام کام ماں نے مجھ پر ڈال دیا۔ سارا دن میں کام کرتی، جو وقت بچتا تو کہتی کہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ وہ لڑکے شریر تھے، کھیل کھیل میں میرا سر پھاڑ دیتے تھے، کبھی گیند مار دیتے اور کبھی بلے سے ضرب لگاتے۔ میں درد سے بلبلا اٹھتی۔ مجھے پڑھائی کی تو فرصت نہ ملتی تھی۔ ماں 1 منٹ فارغ نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ ماں نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ جو گھر میں آتا نوکرانی سمجھتا۔ تینوں سوتیلے بھائی ہر وقت حکم چلاتے۔ وہ مجھے سچ مچ خادمہ ہی جانتے تھے، بات بات پر لاتیں ٹھڈے مارتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بھائی انور اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا تھا۔ ان دنوں وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ میں اسکول سے اٹھائی گئی۔ انور کو سخت اذیت ہوئی جب امی مجھے ذرا ذرا سی بات پر مارتی اور میں سسکتے ہوئے چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ میں ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ ایک دن تو ہمارے گھر میں قیامت ہی برپا ہو گئی۔ اس دن جب انور اسکول سے گھر پہنچا تو میں بیٹھی رو رہی تھی اور تینوں چھوٹے بھائی مل کر مجھ کو مار رہے تھے۔ انور سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن وہ بولے، تمہیں کیا، یہ ہماری نوکرانی ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ امی نے بھی اپنے بیٹوں کی ہی طرفداری کی۔ تبھی انور کو غصہ آ گیا۔ سامنے ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس سے سوتیلے بھائی میری ٹھکائی کیا کرتے تھے۔ انور نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور امی کو خوب مارا۔ یہ چھوٹے بھائی درمیان میں آئے تو ان کو بھی مارا۔ تبھی ماں شور مچاتی محلے والوں کے پاس چلی گئی۔ شام کو ابو دکان سے لوٹے۔ ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا کہ میں نہ کہتی تھی کہ اس بدماش کو گھر میں نہ رکھو، آج اس نے یہ حرکت کی ہے تو کل کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ ابو اب امی کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیتے تھے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ ماں کے اکسانے پر انور کو کمرے سے باہر نکال لائے اور روتی ہوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ میں بہن تھی، اپنے بھائی کو اس طرح بری طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابو کے پاؤں پڑ گئی، التجا کی کہ ابو جی اسے نہ ماریں، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ والد صاحب پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ میری ایک نہ سنی اور دھکا دے کر بولے، تم بھی دفع ہو جاؤ، اب انور جیسے بدماش بیٹے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا، اٹھو میرے پیارے بھائی اٹھو۔ انور کو ہوش آ گیا تو باپ بیٹے کو دھکے دینے لگا۔ وہ ان کے پیر پکڑے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، چاہے جتنا ماریں، میں کہاں جاؤں گا، میری بہن سے مجھے جدا نہ کریں۔ والد نے ایک نہ سنی، بیٹے کو گھر سے باہر نکال کر دروازے کی کنڈی لگا لی کہ اس گھر کا اب تمہارے اوپر در ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ خالہ کلثوم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے دکھ سمجھتی تھی کیونکہ مرحومہ سگی امی کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔
इनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। इनको पता चला तो अनवर को कहा कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था। वो इसको बाजू से पकड़कर घर में ले गई। इस वक्त तो अनवर खाला कुलसुम के घर चला गया, मगर ये इसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो 1 हफ्ता बामुश्किल उनके घर रहा। एक रोज दोपहर को जब सब सोए हुए थे, अनवर ने अपने कपड़े उठाए और अनजाने रास्ते पर चला गया। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। मैंने इसके कपड़ों के बैग में डालकर खाला की बेटी को बैग दे दिया था। मुझे ये भी पता ना था कि किस नियत से अनवर ने कपड़े मंगवाए हैं। अनवर बस में सवार हो गया और अनजानी मंजिल की जानिब चला गया। पेशावर में 1 हफ्ता मारा फिरा, कहीं नौकरी ना मिली। एक होटल पर बर्तन धोता, खाना दे देते थे। अचानक कुदरत उस पर मेहरबान हो गई। होटल पर एक शख्स खाना खाने आया। वो सूरत से अच्छा मालूम हुआ तो मेरे भाई ने उसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। पहले तो इसने बात सुनी अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया, मगर अनवर ने पीछा ना छोड़ा, इसके साथ चलता रहा। आखिर वो भी तंग आ गया और सवाल किया, तू कहाँ से आया है? अनवर ने अपना पता बता दिया। इस शख्स को काफी सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। इसे सारी दास्तान सुनकर कहा, तुम्हारी कोई जमानत दे तो रख लूंगा। इस शहर में मेरी जमानत कौन देगा? हाँ, मेरे शहर में अपने मोहल्ले वालों को पता दे सकता हूँ, उनसे मेरे बारे में पूछ लो। इस बात पर खान साहब मुतमईन हो गया और अपने पास मुलाजिम रख लिया। अनवर को ट्रक चलाने की ट्रेनिंग दी और वो ट्रक चलाने लगा। अनवर मालिक को खान चाचा कहता था। 9 माह बाद मेरे भाई ने पड़ोस में फ़ोन करके मुझे बताया और तसल्ली दी कि परेशान मत हो, मैं यहाँ खान चाचा के पास काम कर रहा हूँ, कुछ कमा लूँगा तो आ जाऊँगा। मैं जो दिन रात भाई के लिए तड़प रही थी, इसका फ़ोन आया तो तसल्ली हो गई। एक बार खान के साथ सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। ये शहर हमारे शहर से कुछ आगे था। अनवर ने मालिक को बताया कि हम अपने शहर से गुजरेंगे। वो कहने लगा, ठीक है, सामान पहुंचा कर वापसी पर तुम्हारे शहर चलेंगे। वापसी पर खान के साथ अनवर आ गया, लेकिन वो घर नहीं आया, बल्कि खान को अपने हमरा कुलसुम खाला के घर ले गया। जब खाला ने इसे देखा, दौड़कर गले लगा लिया और खूब रोई। इनकी बेटियां और बेटा भी अनवर को अचानक सामने पाकर बहुत खुश हुए। वो समझ रहे थे कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। इनको तमाम रुदा सुनाकर अनवर ने खान चचा का तारुफ करवाया कि इस मेहरबान इंसान की वजह से आज मैं जिंदा लौट कर आ गया हूँ, वरना शायद फाकों की वजह से मर चुका होता। अब खान को असल हालात पता चले। बहुत गुस्सा आया कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। अनवर ने खाला को कुछ चीज़ें दी कि मेरी बहन को भिजवा दी। खाला आई और बोली कि तेरा भाई आया है, 2 घड़ी आ जा और उससे मिल ले। माँ ने सुना तो आग बबूला होगी। खाला पर भी बढ़म हो गई कि ये कहीं नहीं जाएगी, अगर इसने कदम बाहर निकाला तो वापस घर नहीं आने दूंगी। खाला ने फरासत से काम लिया, नरमी सम्मी की मिन्नत समाजत की कि तुम औलाद वाली हो, ऐसा ना करो, इसको भाई से मिलने दो। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी और मैं कुलसुम खाला के घर आकर भाई से मिली। भाई की सेहत ठीक थी, मगर मैं तो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। अनवर को देखा तो दौड़कर गले लग गई। इतने अरसे बाद हम मिले। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वक्त लगा था जैसे कायनात की हर शय हमारी बदनसीबी पर आंसू बहा रही हो। इस वक्त जहन में एक ही सवाल था, आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो क्या हमारा हाल ऐसा होता? दुनिया में सौतेली माँओं की 1000 दास्तानें पढ़ी और सुनी थी। वाकई सौतेली माँ अगर बूढ़ी हो तो क़यामत होती है। थोड़ी देर हमने बातें की, फिर भाई जाने लगा। मेरे सर पर हाथ रखा और सब्र की तलकीन की। फिर वो खान साहब के साथ चला गया और मैं काफ़ी दिन इसको याद करके छुपकर आंसू बहाती रही। वापसी पर खान चाचा ने कहा कि अनवर तुम ट्रक चलाना। अनवर ने जवाब दिया, बहन की हालत खस्ता पाकर मेरी हवास ठीक नहीं। मालिक ने तसल्ली दी कि मर्द बनो, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, अपने हवास मुजतमा करो। इसके बाद खान चचा के दिल में मेरे भाई के लिए अच्छी जगह बन गई। वो बेटों की तरह इसको चाहने लगा और अपने घर ले गया, जहाँ अपनी बैठक रहने को अता कर दी। शुरू में इनके घर अनवर का दिल ना लगा, मगर ये शरीफ लोग थे। खान चचा की बीवी अपने बच्चों की तरह मेरे भाई का ख्याल रखती थी। ये लोग अनवर की दयानत और शराफत की वजह से खुश थे। किसी तौर पर इसको खोना या खुद से जुदा करना नहीं चाहते थे। खान साहब के पास यूं तो काफ़ी दौलत और ज़मीन थी, मगर इसकी एक कबीले से दुश्मनी चल रही थी। खान ने अपना ट्रक भाई के हवाले कर दिया कि तुम चलाओ और कमाई जमा करो ताकि मिर्ज़ा से तुम्हारी शादी कर सकूं। वो अनवर से बहुत खुश था, इसकी भलाई के लिए सोचता रहता था। 4 बरस बाद अनवर को मेरी याद सताने लगी। वो एक रोज़ अकेला ही आ गया।
خالہ کلثوم کے در پر دستک دی۔ ان کی بیٹی انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، عزت سے گھر کے اندر لائی، اور جب انور نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو رونے لگی، کیونکہ کلثوم خالہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ انور نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ماں نے کلثوم کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ میں اپنے دروازے کی در سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے جا رہے تھے۔ خان چاچا کو بتایا ہے کہ ظالم ماں نے مجھ سے بہن کو ملنے نہیں دیا تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کر دی۔ ادھر ابو نے میری بھی شادی کر دی۔ یہ میری سوتیلی ماں کے ایواں پڑ ہوئی۔ ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو نشہ کرتا تھا اور کماتا نہ تھا، تاہم مجھے گزارا کرنا تھا، کدھر جاتی؟ اب میرا خرچہ ابو دیتے تھے، کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے، اور کس کے ساتھ بیاہی ہے۔ شادی کے بعد انور دوبارہ مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں کہاں سے ملتی؟ جب پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو ابو کی دکان پر گیا تاکہ پوچھے کہ تم نے کہاں فرا کی شادی کی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابو راستے میں مل کے بھائی نے باپ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ انور اب والد صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ابو نے بات نہ کی۔ تب بھیا نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ بتائیے آپ نے میری بہن کی شادی کس سے کی ہے اور فرا کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ والد بھی دھن کے پکے تھے، منہ سے ایک لفظ نہ پھوٹے۔ مایوس ہو کر انور بوجھل قدموں سے لوٹ گیا، اور یوں باپ بہن بھائی تینوں بچھڑ گئے۔ شادی ہوئے 6 برس کا عرصہ گزر گیا، بھائی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی، ادھر بھائی کو بھی اللہ نے 2 لڑکے عنایت کیے، اور وہ پشاور چھوڑ کر پنڈی آ گیا، کیونکہ خان کے دشمن دھمکاتے تھے۔ خان چچا بھی ساتھ آ گیا، اس سے پنڈی میں مکان خرید لیا اور بھائی کو بس لے کر دے دی، پھر ویگن لے لی۔ یوں کاروبار بڑھتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ میرے خاوند کا نشہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نشے کی لت نے اس کو بستر پر گرا دیا۔ ایک دن وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اس کے خالہ زاد بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ غریب تو میں پہلے ہی تھی، بیوہ بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے تھے وہ 3 بچوں کے لیے ناکافی تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورک شاپ میں ملازم کرا دیا۔ وہ کم سن تھا، استاد کی سختیاں اور جھڑکیاں نہ سہ سکا، تبھی ایک دن ورک شاپ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رات کا وقت تھا، ڈر سے بڑا بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا۔ بارش شروع ہو گئی، وہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن اس کے قریب آ کر رکی اور لڑکا تیزی سے سڑک پار کر کے ویگن کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے کمال پھرتی سے ویگن روک لی، مگر وہ چکرا گیا کہ ایک لمحے کی تاخیر سے بچہ پہیوں تلے آ جاتا۔ نیچے اترا اور لڑکے کو اٹھایا، نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام انور ہے۔ وہ رو رہا تھا، تب ویگن ڈرائیور اسے قریبی ہوٹل میں لے آیا۔ باتوں باتوں میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا تو ویگن ڈرائیور نے پوچھا کہ تمہارا نام انور کس نے رکھا؟ میری ماں نے، اس نے کہا، کیونکہ میرے ماموں کا نام بھی انور ہے اور وہ میری ماں سے جدا ہو گیا ہے۔ امی اس کی یاد میں دن رات روتی ہیں اور ان سے ملنے کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ میری ماں ماموں انور کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر زندہ ہے۔ ہماری سوتیلی نانی نے ماں اور ماموں کو جدا کر دیا۔ یہ سن کر انور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ ویگن ڈرائیور میرا بھائی ہی تھا جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا انور آ گیا تھا۔ یوں اپنے بھانجے کی وجہ سے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے آن ملا۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر میں روتی ہوئی گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنے ماموں کو گھر لایا ہے۔ دل کو سکون آ رہا تھا، مگر آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ کچھ دن بعد انور مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ساتھ پنڈی لے گیا اور ہم کو گھر لے کر دے دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ابو بیمار ہیں۔ میں نے پڑوس میں خالہ کلثوم کی بیٹی کو فون کیا تھا۔ وہ سمجھانے لگی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے والد کی بیماری سے تمہاری ماں اور اس کے بچے کافی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے حالات اب ٹھیک نہیں رہے، دکان بھی بند پڑی ہے۔ لڑکیوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے بھائی کو منا لیا کہ چل کر ابو کو دیکھ آتے ہیں۔ جب بھائی اور میں وہاں گئے تھے، امی بہت شرمندہ تھیں اور والد واقعی قریب المرگ تھے۔ ان کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ تھا۔ ہم پر جو بیتی، مگر ایسے وقت دل میں گوارا نہیں کیا کہ اپنے باپ کو چھوڑ آئیں، لہٰذا ہم لوگ 1 ماہ وہیں رہے، اور جب والد صاحب ٹھیک ہو گئے تو بھائی ان کو بھی ساتھ لے آئے۔ اپنے گھر کے قریب انہیں مکان لے دیا تاکہ
میں اور بھیا دونوں والد اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا، والد بوڑھے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ انور بھائی کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے آسرا کریں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو روزگار مہیا کیا اور میرے لڑکوں کو بھی کہیں ڈرائیور کہیں کنڈکٹر لگوا دیا تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میرے بچے بھی نہ پڑھ سکے، میرے سوتیلے بھائی بھی میٹرک سے آگے نہ پڑھے۔ البتہ بھائی کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ کر زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے۔ آج میں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے۔ خدا ایسا نیک دل اور پیار کرنے والا بھائی ہر کسی کو دے جس نے ہزار مشکلات سہ کر بھی اپنی بہن اور اپنے بھائی کی اولاد کو نہ بھلایا۔ آج ہم جو کچھ ہیں انور بھائی کی وجہ سے ہیں۔ دن رات اپنے پیارے ماں جائے کی سلامتی اور ترقی روزگار کے لیے دعا کرتی ہوں۔